إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اسم محمد رسم محمد جميل محمد صلى الله عليه وسلم قتل محمد غفر محمد صبر محمد هجر محمد صل على محمد صل على محمد حامد محمد حميد محمد محمود محمد محبوب محمد سعيد محمد مسعود محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جمال محمد كمال محمد مال محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محنة محمد مشقة محمد ديانة محمد رياضة محمد سخاوة محمد عبادة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني بڑی ہی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درخواست ہے التجا گزارش ہے اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ و ذوالجلالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج میدان درویش کو اس جمعۃ المبارک کی اس مبارک مختصر نشست کے اندر ایسے بولنے کی توفیق بخشے بحمد اللہ و بفضل اللہ و بتوفیق اللہ و برزق اللہ، جو محض ہمارے سننے سنانے سے منسلک نہ ہو بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابی کامرانی آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ شروع ہے، بدھ کی رات شعبان المعظم کا چاند نظر آیا، شعبان اور اس کے بعد رمضان المبارک۔ آج انشاءاللہ یہ جمعۃ المبارک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھایا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے
یہ عادت تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی۔ کیا پسند تھی؟ تنہائی پسند تھی۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا پینا راشن لے کر غار حرا میں چلے جاتے۔ غار حرا میں اللہ کی عبادت، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا اس میں مشغول ہو جاتے۔ نبوت سے پہلے بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مقدسہ تھی۔ اور غار ثور، یہ دو غاریں، غار حرا اور غار ثور۔ غار ثور میں بندہ کھڑا ہو، حجاج کرام جو گئے ہیں ادھر لوگ، انہیں بخوبی علم ہوگا کہ غار ثور میں بندہ کھڑا ہو باہر تو سامنے سیدھی نظر خانہ کعبہ کے اوپر جاتی۔ چنانچہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروع سے تربیت فرما رہے ہیں۔ وقت رب کی یاد میں گزر رہا ہے، صبح ہو یا شام، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں گزر رہا ہے۔ اور جب ہجرت ہوتی ہے یہ غار ثور سے، اور غار حرا میں پیارے پیغمبر تشریف فرما ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک دن میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اس کے آنے کا انداز اس طرح تھا، دوسرا میں آج تک زمین پہ ایسے آدمی کو نہیں دیکھا۔ وہ کیسا آدمی، وہ کون سا آدمی، وہ کس طرف سے آیا ہوا آدمی، آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ کام بنے گا کہ وہ اڑتا ہوا آیا ہے آسمانوں سے اور سیدھا میرے پاس آیا ہے غار حرا میں، اور اس کے پاس سبز کپڑے کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے، وہ اس نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے اس نے وہ کھولا اور کہا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز رکھی، کھولا اس کپڑے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں آج سے پہلے کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، تو میں نے اس سے اپنا عذر کیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا کوئی نہیں، میں کس طرح پڑھوں۔ مورخین نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل نہیں تھی، یہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں تھا۔ آپ کسی عربی کو کہیں کہ آپ نے فلاں جگہ جانا ہے، مکہ سے مدینہ جانا ہے، اس کو عربی میں کہیں، وہ چونکہ ان کی زبان عربی ہے اس کے لیے کہنا مشکل نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زبان ہی عربی ہے، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیوں نہیں پڑھا؟ مورخین نے کہا کہ آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، یہ اللہ نے پہلی صداقت کی دلیل بنانی تھی کہ پیارے پیغمبر کو پڑھانے والا خود رب العالمین، پیارے پیغمبر کو سکھانے والا ایک رسول جو اللہ سے پیغمبر تک آتا ہے اسے جبرائیل کہتے ہیں، ایک رسول جو 14 طبق کی کائنات کو اس کا پیغام سناتا ہے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیغمبر نے چونکہ وہ لکھا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ،
بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، اس نے مجھے اپنی بغلوں میں لے لیا، مجھے اپنی بغلوں میں لے کر دبانے لگ گیا۔ فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، مجھے اتنا دبایا کہ مجھے کب کبھی تاری ہو گئی، اور کہنے لگا اقرا یا محمد، پڑھیے اے محمد، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ پہلی وحی قرآن مجید کی سورۃ العلق کی یہ پہلی آیتیں، یہ غار حرا کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے میں نے جبرائیل کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا آسمان و زمین میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ جبرائیل تو اپنی اصلی حیت قضائی میں، اصلی حالت میں ذرا سامنے آ۔ جبرائیل امین اصلی حالت میں جب سامنے آئے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ سارا افق جبرائیل نے بھر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کر گر گئے۔ جبرائیل امین آ کر کہنے لگا اے پیارے پیغمبر، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو دکھی لوگوں کی فریاد سننے والے ہیں، اے پیارے پیغمبر آپ نہ خوف کھائیے نہ غم کھائیے، میں جبرائیل ہوں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جبرائیل تیرے پروں نے مشرق مغرب، تیرے پروں نے شمال و جنوب کو ڈھانپ لیا۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میں نے سارے پر ہی نہیں کھولے، ابھی تو صرف میں نے 2 پر کھولے ہیں، اور بعض اللہ کے ہاں ایسی مخلوق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جن کے 5-5 ہزار پر، کتنے پر اللہ ہی جانے اس کی کتنی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اما خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلاتے ہیں آج میرے پاس ایک آدمی آیا ہے، اس نے مجھے اپنی بغلوں میں لیا ہے، اتنا دبایا ہے، فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، اور مجھے اتنا دبایا ہے اور کہا ہے پڑھیے اے محمد رسول اللہ، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہ پیغام لے کر آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو میں بڑا گھبرا گیا ہوں، بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ورقہ بن نوفل آدمی ہے، یہ نصارہ مذہب پر تھا، نصارہ عیسائیت مذہب اس وقت حق پر تھی، اس لیے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے تھے، ان کا مذہب جو تھا وہ حق پر تھا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت اما خدیجہ الزہرا لے گئی اور سارا واقعہ سنایا کہ آج ان کے پاس ایسا آدمی آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، ساری بات بتلائی اور انہیں کہا یہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ ورقہ بن نوفل چونکہ صحیح علم والا تھا، اس نے کہا کہ ابشری یا خدیجہ، اے خدیجہ الزہرا آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کے گھر والے اللہ تعالیٰ کے نبی بلند آواز، یہ اللہ کے نبی ہیں، آخر الزمان پیغمبر ہیں، یہ وہی فرشتہ ان کے پاس آیا ہے جو بھائی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ پیغمبر کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ جبرائیل ہے جو ان کے پاس پیغام اللہ کا لے کر آیا۔ اور اسی طرح
پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ کا علم بھی، اللہ کا خوف بھی۔ ایک اور آدمی تھا، طب اللہ نے اسے اتنی عطا فرمائی، جس طرح برقہ بن نوفل عالم ہے، اسے طب دی اللہ نے، اور وہ بھی عقیدہ توحید پر تھا۔ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے بستی والوں نے اسے نکالا۔ بستی والوں نے جو نکالا، اس نے بڑا ایک جنگل تھا، وہاں چشمہ آتا تھا، چشمے پہ جا کے اپنے ڈیرے لگا لیے۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے چشمے سے شیر اور دوسرے جنگلی جانور آ کے پانی پیتے اور وہ بیٹھا دیکھ رہا ہوتا۔ جو شیر کوئی پہلے آتا، دوسرا پیچھے آ رہا ہے، وہ آگے بڑھنے لگتا تو اسے ناراض ہوتا کہ پہلے وہ آیا ہے، پہلے اسے پی لیں۔ عقیدہ توحید کا اس طرح اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی ادب و احترام کرواتے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی بنی، پہلا اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ آیا غار حرا کے اندر۔ اب یہاں سے نبوت کا، رسالت کا یہ تاج اللہ کریم نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجانا شروع کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں رہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا خدیجہ فرماتی کہ کسی بے بس کو دیکھتے، کسی غریب کو دیکھتے کہ اس کے وجود پر کپڑے نہیں ہیں، کسی کو دیکھتے کہ اس نے کھانے کی حاجت ہے، ایسے دیکھتے تو آپ کا چہرہ تبدیل ہو جاتا، غمگین ہو جاتا۔ ایک مرتبہ جو ہی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، آپ کا چہرہ پریشان۔ اما خدیجہ زہرا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ غمگین لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج میں مکہ کے ایسے کچھ بے بسوں کو دیکھ کر آیا ہوں، ایسے غریب لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں جن کے تن کے اوپر کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں۔ میرے دل کے اندر بڑی اضطرابی پیدا ہوئی، بڑی بے چینی پیدا ہوئی کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں انہیں دے دیتا۔ اما خدیجہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال بھی تو آپ کا مال ہے، میسرا کو حکم دیا جاؤ جلدی سے مال لے کر آؤ۔ اور اس وقت جو مال ہوا کرتا تھا یہ پیسے کاغذ کے نہیں ہوتے تھے، درہم و دینار سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ اور جو دین ہے وہ بھی معاملات میں، شریعت میں سونے چاندی اس کا حکم دیتا ہے۔ 52 تولے چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ جا کے واجب ہو، کاغذ تو چھاپی آؤ رکھی آؤ، لیکن جو سونا درہم دینار ہے، اب ہر آدمی کی بس کی بات کدھر ہے، جتنی اس کی طاقت ہوگی اتنا ہی پاؤں پھیلائے۔ چنانچہ درہم و دینار آئے، میسرا لے کر آیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ اما خدیجہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ مال بھی تو آپ کا مال ہے، یہ لٹا دیجیے یتیم و مسکینوں کو۔ کتنی کتنی قربانیاں ہیں دین کے لیے، اور کتنی کتنی عظیم قربانیاں ان لوگوں کی ہیں کہ جس وقت کفر بھی ظلم کی انتہا کر رہا ہے، ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اس وقت وہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنے بچے بھی قربان کر رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پتہ چلی برقہ بن نوفل کو، وہ کہنے لگا، یا لیتنی، اے کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا، میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کو مکہ والے نکال دیں گے مکہ سے، میں آپ کا ساتھ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برقہ بن نوفل کو کہنے لگے کہ میرے اخلاق الحمدللہ ٹھیک ہے، اور قرآن پاک بھی کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ساری زندگی اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی۔ ایک کردار نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی
ساری زندگی اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ ورقہ بن نوفل سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بھی مکہ والے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، ہر اللہ کے نبی کے اوپر ایسا وقت آیا ہے کہ دین کی خاطر، توحید کی خاطر اسے بستی والوں نے نکالا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس وقت تک جوان رکھے، مجھے ہمت دے، تو میں اے محبوب عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میں ساتھ ہوں۔ عیسائی پادری ہے، شام کے علاقے میں اس نے گرجا بنایا ہوا ہے، پہاڑیوں کے اوپر رہتا ہے۔ اب عرب کی طرف سے جو بھی قافلہ آتا ہے یہ اسے دیکھتا ہے۔ ایک قافلہ حضرت عبدالمطلب ان کی نگرانی میں آیا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سے بچے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے بھی کہا کہ چاچا میں نے بھی ساتھ جانا ہے ابو طالب کے ساتھ، چاچا ابو طالب میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ساتھ لے گئے۔ اب یہ پادری کی عادت تھی کہ یہ اپنے گرجے سے نیچے نہیں آتا تھا، ادھر ہی رہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا یہ قافلہ آ رہا ہے، یہ آگے کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے، اس عرب کے قافلے کے استقبال کے لیے یہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب سارا قافلہ تجارت لے کر جب پہنچتے ہیں، آگے سے وہ پادری کہتا ہے کہ آپ یہاں ٹھہریے، آج میری بیٹھک میں آپ کے لیے دعوت ہے۔ کہتے سبحان اللہ، بلند آواز سے، آج میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، آج اب سب تشریف لائیے۔ حقیقت میں وہ تو رات کا عالم تھا۔ چنانچہ جب ابو طالب سب کو لے کر گئے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر ابھی کم سن ہے، آپ کو سامان کے پاس، اونٹوں کے پاس بٹھا کر چلے گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پر بیٹھیے، سارے قافلے کی نگرانی کیجیے سامان کے پاس، آج اس راہب کی دعوت ہے، ہم ابھی کھا کر آتے ہیں، پھر آپ چلے جائیے۔ ابو طالب سب کو لے کر گئے، ایک بھی جا رہا ہے، دوسرا بھی جا رہا ہے، سارا قافلہ چلا گیا۔ وہ راہب وہ دیکھتا ہے کہ سب آ رہے ہیں بیٹھک کے اندر، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، لیکن جس کے لیے میں نے یہ دعوت سجائی ہے، یہ ساری تقریب بنائی ہے، وہ بچہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ دعوت و تقریب تو اس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی تھی، بلند آواز سے، وہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا جس کے چہرے کی وجہ سے میں یہ ساری تقریب بنا دی۔ ابو طالب سے پوچھ گئے، اے عرب کے سردار، اے مکہ سے آنے والے، مجھے بتائیے وہ بچہ کدھر ہے؟ آپ کے اندر ایک بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ابو طالب سمجھ گئے یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کر رہا ہے۔ ابو طالب کہنے لگا کہ وہ ہمارا سامان پیچھے جو کھڑا ہے، قافلہ جو کھڑا ہے، پیچھے اونٹ ہے، سارا قافلہ ہے، ابھی ہم کھا کے چلے جاتے ہیں، جلدی سے وہ پیچھے آ جائے گا۔ آگے سے وہ راہب تو رات کا ہے، غصے سے لال ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں، یہ ساری دعوت تو میں نے سجائی اس بچے کے لیے، بلند آواز سے، یہ ساری دعوت، یہ ساری تقریب تو اس بچے کے لیے سجائی ہے، اگر وہ بچہ نہیں آیا تو میں آپ تمام لوگوں کو ایک پانی کا گلاس بھی نہیں دوں گا، جلدی جائیے اس کو بلا کر۔ ابو طالب دوڑے دوڑے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سنے کی عمر ہے، اونٹ کے ساتھ، فلان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، کہتے چاچا دعوت کھائے ہو؟ آگے سے ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے جلدی چل جلدی چل، سارا قافلہ انتظار میں بیٹھا ہے، راہب اتنا غصے ہوا ہے ہمیں، جب تک تو اس کی بیٹھک میں نہیں آئے گا وہ ہمیں گلاس پانی کا دینے کو تیار نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے جاتے ہیں،
جو ہی اس کی بیٹھک کے اندر پہلا قدم رکھتے ہیں وہ تورات لے کر آ جاتا ہے، ادھر سے کتاب کو دیکھتا ہے، اپنی تورات کو، انجیل کو، سامنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے اور آنکھوں سے ساری داڑھی تر کر لیتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسات کے پانی کی طرح نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے شب فرقت میں تیری تصویر بنا لیتا ہوں، شب فرقت میں تیری تصویر بنا لیتا ہوں، تیری راہ میں کچھ اشک بہا لیتا ہوں، اب دو راتوں کو جاگنا یہ عادت ہے میری، گستاخ اتنا ہوں کہ تجھے بھی جگا لیتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راہب بھی برکات بن نوفل والی بات کرتا ہے کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتا جب مکہ کے لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے، تیرے دین تیرے توحید کی وجہ سے آج جو تیرا ساتھ دے رہے ہیں تیرے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیں گے اس قرآن مجید کی وجہ سے۔ جب تو قرآن بیان کرے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں کوئی تمہاری دعائیں قبول کرنے والا مگر الحی القیوم، نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا مگر الحی القیوم، نہیں کوئی دکھوں کی مرادیں پوری کرنے والا مگر الحی القیوم، نہیں کوئی دکھیاں کو ٹھنڈک دینے والا اور سکون دینے والا مگر الحی القیوم۔ جتنی بھی مرادیں ہیں، جتنی بھی بگڑیاں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی سارے غم ہیں، ان کو سننے والی ذات ہے تو الحی القیوم، ایک اللہ کی ذات۔ جب یہ تو پیغام سنائے گا لات و منات عزا کی نفی کرے گا، اے پیارے چاند سے بھی خوبصورت چہرے والے، اے والضحیٰ کے چہرے والے، جب یہ پیغام تو عام کرے گا، یہ آج میرے ساتھ چلنے والے یہی تجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں، اے کاش کہ میں اس وقت موجود ہوں، میں اس وقت نوجوان ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس وقت ساتھ ہوں۔ یہ ورقہ بن نوفل وہ بھی تمنا کرتا ہے، عیسائی عالم یہ راہب یہ بھی تمنا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت۔ اور پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جس کے پاس سے میں گزرتا ہوں، مجھے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام کرتے پتھر بھی، نباتات بھی، محبوب کی تلیاں جس شہر کے اندر لگتی ہیں، محبوب ان تلیوں کی وجہ سے رب العالمین اس شہر کی قسمیں قرآن مجید میں اٹھانے لگتا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ میں کہتا ہوں رب العالمین کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے؟ یہاں پر مکہ موجود ہے، یہاں پر آب زمزم موجود ہے، حرم موجود ہے، یہ قبیس پہاڑ موجود ہے، یہ غار ثور اور غار حرا موجود ہے۔ فرمایا نہیں، میں اس لیے قسمیں اٹھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ یہاں دو جہانوں کے سردار در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں، اور میں نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کے قدم جس پتھر کے ساتھ لگتے ہیں وہ پتھر بھی شان والا، اور محبوب کو جو خود قدموں پہ اٹھائے وہ صدیق بھی شان والا۔ دعا ہے اللہ